And this is the day when we got our first constitution in 1956 as well. Before starting the program, I would like you all to immerse your souls in heart into the divine guidance. And for this purpose, I would like to request Nudrat Fatma from 109 campus to come upon the stage and recite few verses of Holy Quran. Nudrat Fatma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would like to request Noor Fatma from 109 campus to come here and present Hadiyat Rasool Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے
بہار آپ سے ہے. Subhanallah. Respected audience, today we all are here to celebrate that day that has marked Pakistan on the map of the world. On this day, 23rd March 1940, our forefathers embarked upon a journey that would forever change the course of our destination. And this is the very place, Lahore, where All India Muslim League session was held. And there it was decided that there should be a place where the dream of the Muslims come true. We have prepared a documentary for you all to show the sacrifices, the need, the cause, and why we are gathered here for such a moment when we should make ourselves go into the past and feel that how we have achieved Pakistan. So just prepare yourself and watch the documentary with your full soul and potential. اس پرچم کے ساتھ تنے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. 23 مارچ 1940 کے دن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جب لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور جس میں مولوی فضل حق نے ایک قرارداد پیش کی، یہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تھی جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیش کیا تھا. اس موقع پر علامہ اقبال نے ہندوستان کے روشن مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واضح کیا کہ ہندوستان کے مسلم اکثریت والے علاقوں جن میں پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد اور بلوچستان شامل ہے، ان سب کو ایک علیحدہ مملکت کا درجہ دے دیا جائے جس سے ان علاقوں میں رہنے والے اپنی مذہبی روایات و ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. ایک چمن کے پھول ہے سارے، ایک گگن کے تارے، ایک گگن کے تارے. 23 مارچ کا دن تجدید عہد اور اظہار تشکر کا دن ہے اور اسی دن قرارداد لاہور کے ذریعے پاکستان کے قیام کو پوری دنیا پر واضح کر دیا گیا تھا اور پھر اسی قرارداد کے ذریعے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا. میرے سر ہم ایک ہیں، ہم 23 مارچ قومی یکجہتی اور باہمی اتحاد کا دن ہے جو ہمیں مل کر قدم بڑھا کر چلنے کی تلقین کرتا ہے. اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ملکی سلامتی اور فلاح کے لیے اپنی اپنی حد تک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسی دن افواج پاکستان اور دیگر شعبوں کی جانب سے پریڈ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جس میں عسکری، نیم عسکری اور دیگر سماجی شعبے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر پریڈ کا حصہ بنتے ہیں. اس پریڈ کے انعقاد کا مقصد اکابرین، قائدین اور شہداء کی اس جد و جہد کو اجاگر کرنا ہے جو انہوں نے قائد اعظم کی زیر صدارت پہلے قرارداد پاکستان کی منظوری کے حوالے سے کی اور پھر چند ہی برسوں میں اس عہد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کی. جب تک پاکستان قائم و دائم ہے ہم اپنے ان محسنوں کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے اور 23 مارچ کے تاریخی دن کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے رہیں گے. آگ پہ بجھنے والے ہم جانباز سپاہی، ہم جانباز سپاہی. In the faces of the brave souls who laid down their lives for the cause of freedom, we see the embodiment of courage and conviction, a legacy that continues to inspire and motivates us to strive for excellence in all endeavors. Respected audience, it is my great privilege and pride that we have with us Director, Unique Group of Institutions, Professor Wasim Anwar Chaudhry, who has served in the field of education for the last few decades and is continuously providing us the support and all the moral facilities to make and earn name in the field of education. I would like to request Professor Wasim Anwar Chaudhry Sahab to come upon the stage and share his opinion and about Pakistan Day today. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Rector, Unique Group of Institution, Professor Amjad Ali Khan Sahab, اساتذہ کرام اور پیارے بچوں،
اقبال نے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج 22 مارچ ہے اور پاکستان تقریباً آج سے 84 ایئر پہلے، 84 سال پہلے مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا۔ لاہور ہی میں منٹو پارک ہے جہاں آج مینار پاکستان ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا اور اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا کہ مسلمان علیحدہ ہندوستان سے چاہتے ہیں۔ اب پوری قرارداد کو اگر دیکھیں اور جو ہے صرف 23 مارچ 1940 23 مارچ 1940 اور جو عزم کیا مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا، اور صرف 7 سال کے اندر مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کر لیا 14 اگست 1947 کو۔ یہ یقیناً ایک معجزہ ہے اور 100% معجزہ تھا کہ اتنا بڑا ملک علیحدہ لینا، اور یہ معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا کہ صرف 7 سال کے اندر مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ ملک حاصل کر لیا؟ یہ معجزہ کلیئرٹی کی دین تھا اور اپنی لیڈرشپ کی دین تھا۔ یعنی لیڈرشپ اتنی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمان، ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ بہت کلیئر تھے پاکستان کے حوالے سے کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے۔ تو لیڈرشپ پہ اور اپنی گول کی کلیئرٹی، لائف میں جس ٹارگٹ پہ بھی پہنچنا ہے، اگر آپ کا گول آپ کو واضح نظر نہیں آ رہا تو آپ کبھی بھی وہ منزل، آپ کے پاس بہترین جہاز ہے، بہترین پائلٹ ہے، لیکن آپ کے پاس منزل ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی منزل پہ پہنچ نہیں پاؤ گے۔ تو اپنی جو ٹارگٹ ہے، آپ کا جو ایم ہے، اس کے لیے کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان صرف 7 سال کے عرصے میں جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ لیکن پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے المیہ یہ ہے کہ آج تقریباً 76 ایئر اور 7 ماہ کے قریب جو ہے پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، 76 سال 7 ماہ گزر گئے ہیں۔ لیکن آج بھی ہم گزرنے کے باوجود ملک چلانے کے معاملے میں کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے ملک کو چلانا کیسے ہے۔ ہم کنفیوز تھے، کنفیوز ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کیسے، قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ اب جو ہے یہ ملک، ایک ہوتا ہے وٹامن اے بی سی، یہ ملک جو تھا وٹامن یونٹی کی بنیاد پہ، اتحاد کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا تھا، اور یہ چلے گا بھی اتحاد کی بنیاد پر۔ آج بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، اور آپ کچھ بھی کسی بھی حیثیت میں رہ رہے ہو، ہمیں بہت سی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم سے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب ہمیں اس نعمت کا جو ہے وہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہم سے چھن گئی ہے۔ پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ہم اس ملک میں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، ہم پرنسپل ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم مالی ہیں، ہم اٹینڈنٹ ہیں، ہم لائف کے کسی پورشن میں بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملک اپنا ہے، ہمیں اپنے ملک کو اپنے، ہاں یقیناً یہاں پہ کرپشن ہے، بہت سے معاملات ہیں یہاں پہ، لیکن ملک تو اپنا ہے نا۔ ملک ایک ماں کی طرح کا ہوتا ہے، ماں سے کبھی گلہ نہیں کرتے، ماں سے کبھی شکوہ نہیں کرتے، ماں کی صرف خدمت کرتے ہیں۔ ہماری حصے میں صرف خدمت ہے۔ ہمیں یقیناً ہمیں جو ہے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بہت سے لوگ گلہ کرتے ہیں مجھے پاکستان نے کیا دیا، تو ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ تو ہمیں اس ملک کو بہت کچھ دے کے جانا ہے، اور ہم جس حیثیت میں بھی ہیں،
جس حیثیت میں بھی ہے ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے, اپنے ملک کو سنوارنا ہے, اور جس حالت میں بھی ہے. تو خدا را اپنے ملک میں امن کا, محبت کا, علم کا, برداشت کا, صبر کا ہم ایسے بیج بو جائیں اپنے ملک کے اندر کہ آنے والی نسلیں اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں تو ہمیں دعائیں دیں. تو یہ بہت ضروری ہے اپنے حصے کا کام کرنا. اور جو ہے احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا تھا, خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش و ماہ و سال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اور پاکستان زندہ باد. شکریہ. Thank you very much, sir, for such beautiful words. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. Always motivating, always important words by Professor Saab. Now, I would like to say that yes, peace is very important, and we need to be together, be united, because this is the day that tells us that the Muslims have achieved this country on the basis of their unity, and such unity is still needed for its survival, inshallah. Like the master's craftsman shaping a masterpiece, our rector, unique group of institutions, Professor Amjad Ali Khan, has sculpted this institution in the same way with delicacy. We are here to commemorate the Spirit of Pakistan Day, so I think so that this is the right time to invite our chief guest, Professor Amjad Ali Khan, to share his thought-provoking words with us, and we will definitely take something from that. Thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Professor Wasim Anwar Chaudhary, Director Academics, Unique Group of Institutions, Asatidha Kiram, Principals, عزیز طالبات, السلام علیکم. یقیناً آج کا ایونٹ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے, بلکہ پاکستان کی تخلیق کی بنیاد ہے. یہ اس کو سیلیبریٹ کر کے اس کے جو والیوم ہے اس کو بڑھا رہے ہیں ہم, اور دوسرے لفظوں میں ایک تجدید عہد بھی کرنے جا رہے ہیں, وہی تجدید عہد جو 1940 میں کیا گیا تھا. یہ ایک چھوٹی سی گیدرنگ نہ سمجھیے گا, اس کی نفسیاتی اسٹرینتھ بالکل اتنی ہی ہے اگر مجھے کہنے دیں جو 1940 میں تھی. عزیز طالبات, فرق کیا ہے؟ اس وقت ریزولوشن تھی, ریزولوٹڈ مائنڈز تھے, سوچ تھی, ارادہ تھا. آج سوچ ہے, ارادہ ہے, ریزولوشن نہیں ہے ہم میں. تو جو ایک فرق رہ گیا, پہلے تو سمجھے ریزولوشن ہے کیا. پاکستان ریزولوشن, پاکستان ریزولوشن, اس کو ریزولوشن کیوں کہا گیا؟ ایک مصمم ارادہ جس کو آپ کہہ لیں, بہت بڑا ٹارگٹ, بہت بڑی نیت, بہت بڑا ارادہ, اس کو بولتے ہیں ریزولوشن. قائد, دا ریزولوٹڈ پرسن, جو بہت ہی ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اور پھر اس پہ اندھا دھند اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ہم ریزولوٹڈ بولتے ہیں. تو آؤٹ آف دیٹ کانٹیکسٹ
یہ پاکستان ریزولوشن جو تھی یہ بیسیکلی یونیفائنگ فیکٹر تھا. عزیز طالبات, اس سے پہلے پاکستان کی شمع جل رہی تھی لوگوں کے سینوں میں. سیاسی جو ٹاپ رینک لوگ تھے, جو سیاسی لیڈران تھے, ان کے اندر ایک الگ ملک کی شمع, ایک الگ ملک کی لو تھی جس کو وہ پریچ کر رہے تھے, جس کے لیے وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے تھے. یعنی مختلف لوگ کوششیں کیے جا رہے تھے اپنے اپنے تئیں. اس میں آپ نے دیکھا کوئی تعلیمی لحاظ سے کوشش کر رہا تھا, کوئی اخلاقی لحاظ سے کوشش کر رہا تھا, ہر کوئی سیاسی لحاظ سے کوشش کر رہا تھا. مطلب سب کا ایک ملک, الگ ملک لینا تھا. لیکن یہ 1940 کا لمحہ عزیز طالبات وہ لمحہ ہے جس نے ان تمام کاوشوں کو, ان تمام کریکٹرز کو ایک چیز پہ فوکس کر دیا. پہلے وہ انفرادی ایفرٹس کر رہے تھے, اپنی جو انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہے تھے, اب وہ ایک نظم میں آ گئے. اب وہ ایک سسٹم کے تحت آ گئے. ٹارگٹ وہی تھا, الگ ملک. ساتھ میں وہ سب ریزولوٹڈ ہو گئے. سب نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم نے آزادی لینی ہے, انگریز سے نہیں, انگریز اور ہندو دونوں سے. اور جب انہوں نے ارادہ کر لیا, اور ایک مزے کی بات دیکھیں, آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی, وہ ارادہ کرنے والے لوگ کون تھے؟ بڑے نحیف, کمزور, بڑھاپے کا شکار. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک نیت باندھ لی, ایک ارادہ کر لیا, وہ دنیا میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ کسی بھی ایج میں بندہ ہو, کتنی بڑا ہیروئک اسائنمنٹ کیوں نہ ہو, وہ اچھے طریقے سے اگر وہ کمیٹڈ ہے وہ کر سکتا ہے. ان کمزور لوگوں نے, ان بزرگ لوگوں نے ایک مضبوط ارادے کے ساتھ چھوٹے سے اسپین میں ایک میریکولس کام کر دیا. 6-7 سال کے عرصے میں ایک الگ ملک کا وجود اس دنیا کے نقشے پہ آ گیا. اس سب کے پیچھے عزیز طالبات ایک کمٹمنٹ تھی. یہ ریزولوشن جو پاکستان تحریک, یہ جو پاکستان ریزولوشن ہے, یہ ایک میسج لیے ہوئے آپ لوگوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ پہلے سیٹ کریں اور پھر اس کے لیے اپنی تمام کوششیں, تمام صلاحیتیں لگا دیں. جب یہ آپ کر لیں گے تو پھر اس ٹارگٹ کا حصول کبھی بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. 1938 میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 1947 میں پاکستان ہوگا, سوچ نہیں تھی, لیکن لگے ہوئے تھے اسٹرگل میں. اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں, اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں, جتنی ترقی ہوئی سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹر میں, میڈیسن میں, وہ ٹائم وہی تھا 30 سے لے کے. تو ان دنوں نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں, لوگ ریسرچ میں پڑے ہوئے تھے, نئی نئی دریافتیں ہو رہی تھیں, نئی نئی انوینشنز ہو رہی تھیں, لوگوں کے لیے نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. لیکن یہ جو آل انڈیا تھا, یہاں پہ مسلمانوں کو تو ایک ہی دھن تھی. وہ کیا تھی؟ پاکستان. وہ آپ نے نعرہ سنا ہے نا, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. یہی ان کی انوینشنز تھی, یہ ان کی ڈسکوریز تھی, یہی ان کی ایجوکیشن تھی, یہی ان کا امتحان تھا. اس لیے یہ اس وقت ایجوکیشن کے فیلڈ میں پیچھے رہ گئے. تعلیمی میدان میں مسلمان کمیونٹی اس وقت پیچھے تھی. کیوں؟ مسلمانوں کو اپنی آزادی چاہیے تھی, وہ آزادی کے لیے سربکف تھے.
الٹیمیٹلی تعلیم میں پیچھے رہ گئے. لیکن ان لوگوں نے, ان لیڈران نے کہا کہ یہ عظیم کام ہے, ایک الگ ملک لینا بڑا کام ہے, یہ ہم کر جائیں, ہماری نسل جو ہے تعلیمی میدان میں اس کو اٹھا لے گی, تعلیمی خوشحالی لے آئے گی, ہمیں ایک ملک کا ٹکڑا حاصل کر لینا چاہیے. وہ تو انہوں نے لے کے دے دیا. عزیز طالبات, پاکستان بن گیا, لیکن پاکستان میں تعلیم کا کیا فیوچر ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ریسرچ نہیں ہے, تعلیم میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. وہ خواب, وہ سوچ جو ان لوگوں کی تھی تحریک پاکستان کے جو لیڈران تھے کہ ایجوکیشن میں یہ آنے والی نسل ایکسل کرے گی, ملک کو اٹھا کے لے جائے گی, وہ ہم نہیں کر پائے. تو یاد رکھیے گا, اٹس نیور بین ٹو لیٹ ٹو مینڈ. کبھی بھی دیر نہیں ہوتی جب ہم سوچ لیں, جب ہم تہیہ کر لیں کہ یہ کمی تھی, اب ہم نے اس کمی کو پورا کرنا ہے. اس لیے قائد اعظم نے پاکستان کے بعد زیادہ تر جس بننے کے بعد جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے طالب علموں پہ پڑھائی کا زیادہ زور ڈالا. یور فرسٹ obligation ٹو یو از ٹو گیٹ ایجوکیشن, فور موسٹ ڈیوٹی, کیونکہ پاکستان بن گیا اب تو آپ نے اس سے, لیکن اس سے ہم اس پہ پورا نہیں اتر پائے, اس کو ہم صحیح معنوں میں اس میسج کو نہیں سمجھ پائے. عزیز طالبات, اب یہ آپ کا دور ہے, آپ نیت کر لیں کہ آپ نے ایجوکیشن میں ایکسل کرنا ہے. آپ کو موقع ملا, آپ نے ریسرچ کے فیلڈ میں بھی آنا ہے, آپ لوگوں کو موقع ملا تو آپ نے اچھے کمپیٹنٹ اور انسانیت والے پروفیشنلز بننا ہے. یہی اس ملک کی ترقی اور خوشحالی ہوگی. جب ایجوکیشن یہاں پہ عام ہو جائے گی ہمارے ملک میں, تو انشاءاللہ جیسے ان لوگوں نے 7 سال میں معجزہ دکھایا تھا, یہ معجزہ, تعلیمی معجزہ بھی بڑی جلدی ہوگا. اور یہ اس کے لیے اب آپ پہ ذمہ داری ہے, آپ اس کو ٹیک اپ کریں. یور فرسٹ obligation to you is to seek education. اس پہ مت جس کو کہہ لیں ڈیلے کریں. سب سے پہلا کام آپ کا پڑھائی کا ہے. اور آخر میں عزیز طالبات, میں جو تھوڑا سا اس ہسٹری کو میں نے دیکھا, میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں آپ کے نالج کے لیے. ایک ہے پاکستان کی سٹرگل, پاکستان کی سٹرگل 1940 سے پہلے, اور ایک 1940 کے بعد. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1940 سے پہلے انفرادی کوششیں, کاوشیں بہت زیادہ زور لگ رہا تھا, لیکن ان کو اکٹھا کیا گیا ایک پلیٹ فارم پہ. تاریخ دان اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ہم کسی ایک بندے کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیں, اگر کہا جائے, تو وہ سب وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر علامہ اقبال. کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر علامہ اقبال اس پاکستان کی تخلیق کے پیچھے. وہ لمحہ جب انہوں نے جا کے قائد اعظم کو منایا, قائد اعظم تو چلے گئے تھے مایوس ہو کے انگلینڈ, ان کو منا کے لائے, اور پھر سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. پھر جدوجہد بالکل وہی آئیڈیا چلا, وہی ایک خیال چلا جو علامہ اقبال نے سوچا تھا. بلکہ یہی نہیں, کہتے ہیں کہ مولوی روم کو مولانا روم بنانے والے شمس تبریز, اسی طرح سے قائد اعظم کو, اس طرح سے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے والے علامہ اقبال.
तो ये रोल, ये सिवाय सच्चाई के, सिवाय डिबेट के कहीं पे नहीं लड़ाई हुई, कहीं पे उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। टेबल टॉक्स करके सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ये मुल्क जीता। याद रखिएगा, कायदे आज़म की ज़िंदगी भी हम सब के सामने है, बिल्कुल आईने की तरह। ये भी हमें उनसे सीखना है कि इस मुल्क की खुशहाली के लिए भी सच्चाई ही चाहिए, इसको आगे खुशहाली तक ले जाने के लिए भी इस्तकामत भी चाहिए, सच्चाई के साथ और बर्दाश्त के साथ। एक छोटी सी बात, अगरचे उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन शेयर करता चलूँ कि एक दफ़ा, चूँकि कायदे आज़म मुसलमानों के लीडर और नेहरू जो थे वो उधर इंडियंस, गांधी हिंदुओं के लीडर्स थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, दोनों बैठे हुए लाइब्रेरी में, तो कायदे आज़म की जो ग्लासेस थे, ऐनक, वो नीचे गिर गई। तो अब सामने गांधी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी अब मैं देखता हूँ जनाब मेरे सामने क्यों नहीं झुकता, यानी सोच, अब तो जनाब को मेरे सामने झुकना होगा, यानी ऐनक उठाने के लिए। तो उन्होंने जेब से दूसरी निकाली, लगा ली। इस हद तक मायूस किया, मैं एक मिसाल इससे ये बताना ये चाह रहा हूँ, इस हद तक उनको मायूस रखा अपनी डिबेट से, अपनी किरदार साजी से, अपने किरदार से। कोई रिटेट नहीं हुए, कोई मायूस नहीं हुए। तो अज़ीज़ तालिबात, आपने भी मायूसियों से दूर भागना है। इस मुल्क को खुशहाली पे सिर्फ उसी वक्त यह खुशहाली की राह पे आएगा जब आप एजुकेशन लेंगे, तालीम लेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आज के दिन हम ये तहिया करें, क्योंकि जो कमी अब इस मुल्क की खुशहाली में, इसकी तरक्की में जो रुकावट रह गई है, वो भी हम अबूर करेंगे, वो है तालीम। इंशाअल्लाह आप लोगों की तरफ से ये कमिटमेंट होनी चाहिए। हम तो अपना पूरा कर रहे टाइम, तो उम्मीद है आप अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, एजुकेशन में एक्सेल करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Words. And definitely, if you look at the history of Pakistan, the making of Pakistan stands as a poignant chapter, a chapter that has agony of separation, the pain of displacement. But still we know that we are not only the witnesses of that history, we are here the guardians of the legacy that has been steeped down to us. And today we can pledge, today we can decide, and we can say that yes, we will definitely work upon the ideals of our great Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the ideals of unity, faith and discipline. I am really grateful to you all for your presence, and the Department of Co-Curricular Activities and Event Management is really thankful for your cooperation. And coming over here, we are thankful for our guest, Chief Guest Professor Amjad Ali Khan, Rector Unique Group of Institutions, and Director Academics Professor Wasim Anwar Chaudhary, to be here with us. And definitely you all have glorified this event. I would like to request our guest to please come up on the stage for a group photo.